وائلن بڑا مشکل ساز ہے، 6 مہینے تک تو سرگم ہی بجاتا ہے آدمی، نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ زمزمہ، مرکی، مینڈ، یہ اس میں نہیں ہے، نہیں اسٹیٹ نوٹس ہیں زیادہ، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اتنا سریلا بجاتے ہیں. ہائی پچ پہ زیادہ وائلن بجتا ہے. ہمارا ایسٹرن کلاسیکل ہے وہ نچلے سروں میں بجتا ہے. زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاں سر غلط لگ گیا ہو؟ ابھی آپ نے راگ پیلو کا ذکر کیا، جی اگر آپ ہمیں اس کی شکل تھوڑی سی ذرا سنائیں یا بتاؤ. ہاں جی ضرور. بالکل سر، کس وائلنسٹ نے متاثر کیا، کس کی ریکارڈنگ سنی کہ یار آئی لو یہ کیا کر رہا ہے، کمال کر رہا ہے، بہت اچھا. اچھا چلے یہ تو بتایا کہ آپ نے یہ باتیں مسز کے ساتھ شیئر کی؟ کون سی؟ یہی کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ملاقات صحیح کے ساتھ میں ہوں سید حسن زادہ. امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. خواتین و حضرات، انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. یہ اس آیت کی عکاسی کرتا ہے جس کے بارے میں رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہوں اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے جو لکڑی کے ایک ساز سے ایسے سر پیدا کر رہی ہے کہ کان معطر ہوتے ہیں اور روحوں کو سکون ملتا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں یہ ایک ہی ہے. وائلنسٹ ہے اور اس ملک میں بڑے ایوارڈز اگر بات کی جائے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، ستارہ امتیاز ہے، ہلال امتیاز ہے، یہ تینوں ان کی آغوش میں ہیں. اس وجہ سے کہ انہوں نے، ہم چاہنے والے تو یہ بات کہتے ہیں، یہ اس بات کا عذرائے انکساری اعتراف نہیں کرتے، حق ادا کیا ہے اس ساز کا. انتہائی خلوص اور احترام سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جناب استاد رئیس احمد خان صاحب سے. سر کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک، شکر اللہ. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ میں جناب. سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مصروفیت ہے اور اس میں آپ کا وقت نکالنا میرے لیے باعث اطمینان بھی ہے اور باعث سکون بھی. مجھے خود بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. سلامت. یہ معجزہ کیسے کر دکھایا آپ نے کہ ایک لکڑی کا ساز ہے وائلن، اور کب آپ کو لگا کہ یار یہی ہے وہ جو میرا ساتھی ہے اور جس نے میرے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے؟
میرے والد صاحب استاد فتح علی خان صاحب مرحوم، وہ ستار نواز تھے، اچھا. اور ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت، 8 سال کا تھا میں. تو میرے بھائی چھوٹے استاد نفیس احمد خان ستار نواز، انہوں نے پہلے ستار شروع کیا اچھا. مجھ سے پہلے. تو ابھی 6 مہینے سال انہوں نے ستار بجایا، تو پھر میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم بھی کچھ کرو، کیا کرو گے؟ اچھا، ہاں، اس یعنی کو چھوٹے بھائی نے پہلے سیکھنا شروع پہلے کر سیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں کتنا اچھا بجا رہا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دم سے ان کو، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ تم کیا بجانا چاہتے ہو، میں نے ایک دم سے وائلن کا نام لیا. ساز تو ہمارے گھر میں پڑے ہوتے تھے، ہوں. ہارمونیم، ستار، وائلن بھی پڑا، مینڈولن، گٹار پڑی ہوتی تھی. شاگرد آتے تھے ان سے سیکھنا ہے. تو انہوں نے ایک دم دیکھا کہ انہوں نے وائلن کا ایک دم کہہ دیا. انہوں نے پتہ ہے اب میں اس کو دوبارہ پوچھتا ہوں، یہ بچہ ہے کہ ایک دم سے وائلن کہہ دیا. پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا پھر سوچ لو کیا بجانا ہے تم نے. اچھا. میں نے کہا جی مجھے وائلن ہی بجانا ہے. تو خیر وہ والدہ میری اللہ بخشے، انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح کہہ رہا ہے میں نے وائلن بجانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس کو شوق ہے تو ٹھیک ہے وائلن ہی شروع کر دیں. انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیوں؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کلاسیکی ساز سے ایک ویسٹرن ساز کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو ستار بجاتے تھے اور کلاسیکل بجاتے تھے. تو انہوں نے پھر کیوں کا جب سوال کیا، اس وقت کے مطابق جو بھی میرے ذہن میں پھر آیا، ظاہر ہے 8 سال کا بچہ ایکسپریس نہیں کر سکتا ویسے. تو میں نے اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کی جو شکل ہے نا وائلن کی، اس کا جو پوزیشن ہے، اس کا اسٹک ورک ہے، اس کی یہ ساری، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میرے دل کو اس بات میں ایلیگنس بھی بڑی ہے. صحیح کہا آپ نے بالکل. تو میں نے یہی ان کو کہہ دیا کہ میں نے کہا جی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی شکل بہت اچھی لگتی ہے، اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اس نے وائلن نہیں سیکھنا. اب انہوں نے کہا کہ اندر وائلن لے کے آؤ اندر سے. رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے، 11:30 گرمی ہے. اور ابھی کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک. نہیں ابھی تو پڑھ رہے تھے. تو میں نے نا مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا کہ میں نے ایسے کر کے کہا، میں نے کہا جی مجھے ابھی نیند آ رہی ہے. میں جلدی سوتا تھا، گھر والے ہمیں عادت تھی جلدی سونے کی. تو میری والدہ اللہ بخشے انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں یعنی دیکھیں یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. ہاں. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں وائلن لے آؤ جا کے اندر سے. بڑے درویش طبیعت آتی. وہ کسی شاگرد کا پڑا ہوا تھا؟ نہیں وہ ویسے ہی بس گھر میں ساز ہمارے گھر میں تھے. ٹھیک. تو میں نے وائلن کے بیچ میں 2 تاریں تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. 4 تاریں ہوتی نا، تو 2 تاریں تھی، 2 ٹوٹی ہوئی تھی. ظاہر ہے پڑا تھا ویسے ہی پڑا تھا. میں نکال کے لایا، میں نے کہا جی اس میں تو تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے ٹیون کے، کیا پتہ کیا ان کا اس وقت، دیکھیں یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تجربے کار، بڑے فقیر ٹائپ کی ان کی طبیعت تھی، بہت ہی سادہ آدمی تھے. انہوں نے آرام سے اس کو سرمے کیا، اور اس طرح اسی چکر میں 12 بج گئے. تو انہوں نے سرمے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے لیے دعا کی باقاعدہ. ہم فیملی گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں میرے لیے دعا مانگی، اور میری والدہ سے کہا کہ اس کو میں شروع کرنے لگا. اس کے بعد جو بھی گھر میں کچھ پڑا تھا میٹھا میرے منہ میں، وہ تو رسم شاگردی جو ایک اس وقت رسمی سی بات تھی. تو انہوں نے شروع کروایا. اب آپ سوال یہ کہ دیکھیں یہ پوزیشن ستار کی کہاں، وہ ایک بالکل دیسی آدمی تھے اور ستار بجاتے تھے. وائلن کی ایک الگ پوزیشن ہے، اس کی ایک الگ ٹیوننگ ہے، اس کا سارا انہوں نے ٹیون کر کے مجھے دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوزیشن رکھوائی، بالکل صحیح رکھوائی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی تار ماں ہے، دوسری سا ہے، تیسری پا ہے، چوتھی رے ہے. تو ابھی ماں اور سا کی 2 تاریں ہیں. تو اس پہ یہ اسٹک اس طرح رکھنی ہے، اور اس کے اتنے ایریے میں یہ اسٹک رہنی چاہیے، اور بالکل. تو یعنی اس طرح آغاز ہو گیا. پھر اگلے دن 4 تاریں پوری ہو گئی، ظاہر ہے منگوائی اور ڈالی، اور سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر سارے گاما
چل پڑا اور پھر وہاں سے ہم سیکھنا شروع ہو گئے وائلن. اور اتنی ریاضت کرائی انہوں نے ہمیں، اتنی ریاضت کرائی کہ میں تنگ پڑ جاتا تھا. صبح 4 بجے ہم دونوں بھائیوں کو جگا دیتے تھے سردی میں. سردی کے دن صبح 4 بجے میں جتنی ریاضت کی میں نے کھڑے ہو کے کی. ہاں 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 ہاں. انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے نہیں کرنا، کھڑے ہونا. میں کھڑا ہوں، نفیس خان نیچے بیٹھا ہے. 4 بجے رات ہوتی ہے، وہاں ستار بج رہے یا موائلن بج رہے. اور دونوں ہم لگے ہوئے سارے گاما پادا نہیں سارے دپا ماگا ایسا، کبھی کسی اسکیل میں، کبھی 7 بجے تک ہم وہ خود رضائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گٹی رکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا انہوں نے ریاضت کی. ایک بات میں خواتین و حضرات یہاں مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا استاد فتح علی خان صاحب کے بارے میں، جی کہ آپ بہترین ستار نواز تھے اور اس پر خدا کی قدرت دیکھیے کہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا. جی یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک ستار نواز اس کو کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، اور یہ کام ہی ساؤنڈ کا ہے. جی جی جب اس کا تو کام گانے سے تو نہیں ہے، گلے سے تو نہیں ہے، تو کانوں کا کام ہے. اور اس کو اتنے بہترین انداز سے کس طرح کر لیتے تھے وہ، یہ حیرانی ہے اس میں. دیکھیں ہم ان سے بات کرتے تھے بڑی مشکل سے، اونچی آواز میں، بہت کم سنتے تھے. اور یہ جو سوال آپ نے کیا، اور انہوں نے پاکستان میں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا بڑی ستار بجائی. ٹھیک ہو گیا، فلموں میں موسیقی دی، فلموں میں ستار بھی بجائی. کچھ گانے ہیں ابھی بھی چلتے ہیں جس میں انہوں نے ستار بجائی. ان کا ایک سٹائل تھا، ایک طریقہ تھا کہ کیسے اس کا ساؤنڈ میرے کان تک پہنچے گا. تو جو اس کی کیز ہوتی نا ستار کی، وہ یہ پوزیشن ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہاں تک جاتی ہیں. بالکل صحیح. ان میں سے ایک کو اپنے منہ میں دباتے تھے دانتوں میں، تو پھر جب وہ اسٹروک مارتے تھے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ لکڑی کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ ان کے کانوں تک جاتا تھا. اور پھر وہ اس کو راگ تال کلاسیکل تہائی پلٹے گمک تالے، یہ ان کا ایک خاص انداز تھا. ہم نے ان کو ایسے ہی سنا. اچھا، سب سے پہلے آپ نے پراپر وے میں کون سا گانا بجایا وائلن؟ بجانے سے 3 مہینے کے بعد، ٹھیک 3 مہینے کے بعد میں اس کو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں انہوں نے راگ اور تال سے شروع کیا ہے. سرگم تو پہلا، جیسے پہلی ایکسرسائز ہوتی ہے، پہلا پلٹا ہوتا ہے، سارے گاما پا دھا نسا، پھر ساگا ریما گاپا مادا پانی دھاسا، پھر سارے گاما رے گاما پا گاما پا دھا. یہ پھر مختلف راگوں میں یہی چیز بھیروی میں بجائیں، یہی چیز بھیرو میں بجائیں، یہی چیز فلانے راگ میں بجائیں. سمپورن 7 سروں کے جو ہاں کہ ویسٹرن انسٹرومنٹ کو آپ بالکل کلاسک کی تعلیم سے سیکھتے جا رہے جی. ہیں. وہاں انہوں نے آغاز ہی جو ہے نا وہ اس طرح گائیکی ہمیں جو ان کو خود کرتے تھے وہی سکھائی. تو بہت جلدی میں نے یہ ٹیون بجائی. ایک بڑی پرانی دھن تھی، سمی میری وار میں واری. اچھا، فوک ٹیون تھی، ایک آج بھی سنی جاتی. ایک ہو جمالو اور ایک سمی میری وار. اگر یہ عطا ہو جائے میں سنا دیتا ہوں آپ کو. بالکل. واہ 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 واہ. صاحب اتنی
کلیئرٹی ہے اس وقت اکثر آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں. میں یہ اس بات کو میں آپ کو آگے کروں کہ یہ جب ٹیون مجھے یاد ہوئی تو پی ٹی وی پہ بچوں کے پروگرام میں سیکھنے سے 3 مہینے کے بعد، وائلن بڑا مشکل ساز ہے، 6 مہینے تک تو سرگم ہی بجاتا ہے آدمی، نہیں سمجھ میں آتی. تو بچوں کا ایک پروگرام تھا پی ٹی وی، بلیک اینڈ وائٹ تھا اس وقت، 95 کی بات. تو اس میں نے یہ بجایا تھا. تو اب ٹی وی پہ آنا اس وقت ایک ایسی وہ تھی، مطلب میں محلے میں بڑا ہیرو بن گیا جب وہ ٹی وی میں چلا کہ جی وہ رات کو تو مطلب پی ٹی وی پہ میں نے 3 مہینے کے بعد یہ دھن بجائی، سمی میری وار میں ہماری. ہم نے بہت سے لوگوں کو وائلن بجاتے دیکھا ہے، اور میں ابھی آپ کو بالکل قریب سے بھی سن رہا ہوں، میں نے آپ کو محفل میں بھی سنا ہے، لیکن جو کلیئرٹی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں باقی وائلنسٹ جو ہیں ان میں نظر نہیں آتی. وہ ٹچ ٹوچ کی آوازیں بھی نہیں ہیں، بالکل ایک جیسے جس طرح کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال نکالنے والی بات ہے یہ، اور اتنی نرمی. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جس ٹیکنیک سے میرے والد صاحب نے مجھے وائلن کا سٹارٹ لیا، جس ٹیکنیک سے انہوں نے مجھے سکھایا ہے، یہ ایک ویسٹرن ساز ہے لیکن انہوں نے اپنے انداز میں مجھے سکھایا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ راگ اور تال سے شروع کیا ہم نے. اور ایک چیز یہ ہے کہ میرے والد صاحب بول بجانے میں بڑے اس وقت ان کا تھا کہ جی فتح علی خان صاحب بول بہت اچھا بجاتے ہیں. بول بجانے سے مطلب ابھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بھی دھن بجاتے تھے اس کے لفظ سمجھ میں آتے تھے. اور یہ ستار سولو ساز تھا، کلاسیکل بجتا تھا، آرکیسٹرا میں نہیں بجتا تھا. آرکیسٹرا میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا میرے والد صاحب نے. اور اس کے بعد جو بول بجانا، تو یہ جو کلیئرٹی ہے یہ مجھے ادھر سے ہی ملی. یہ انہوں نے جو ٹیکنیک مجھے بتائی، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. لیکن جو ٹیکنیک انہوں نے مجھے بتائی، گمک، تان، پلٹا، زمزمہ، مینڈ، یہ ساری اس کی اصناف ہے وائلن کلاسیکل میوزک کی. تو مینڈ کیا ہوتی، گمک کیسے لیتے ہیں، پلٹا کیسے بجاتے ہیں، تان، تو وہ ساری چیزیں جس ٹیکنیک سے انہوں نے مجھے اس کو شروع کروایا، تو یہ اسی کے نتیجے سے آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی وجہ کیا. آپ نے یہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ وہی وجہ ہے جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا تھا کہ اس طرح بجانا ہے، تو میں نے اسی پہ اپنی ریاضت کی. اور پھر مجھے یہ بھی شوق تھا، مجھے یہ ذاتی شوق تھا کہ جب میں کوئی دھن بجاؤں جو سننے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ جب دھن بجاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ساز بج رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی گا رہا ہے. واہ واہ. تو یہ میرے اندر بات چلی گئی، اور میرے والد صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے. تو بس پھر میں نے اس پہ بڑی محنت کی، اس پہ بڑا کام کیا. پھر وہ دن آیا، میں نے پوری دنیا میں جا کے کام کیا ہے، اور ہر میری پرفارمنس کے بعد یہ سننے کو مجھے ملتا تھا کہ رئیس صاحب ایسا لگتا ہے کوئی گا رہا ہے، ایک لفظ سمجھ آتا ہے جب آپ. بالکل ایسا ہے. تو یہی ہے کہ میرے والد صاحب نے جس طرح سکھایا ہے، یہ اس ٹیکنیک کے صدقے میں. ایک اور بات، اگر میں کسی وائلنسٹ کا شاگرد ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں اس مقام تک آ سکتا یا ایسا بجا سکتا. ان کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک بڑا ٹیکنیکل سا کوشچن ہے کہ آپ نے کلاسیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستانی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساز سیکھا، لیکن ہے تو یہ ویسٹرن ساز. پہلے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ میرا سوال. دوسرا، کیا چیز آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ویسٹرن میں جو سکھایا جاتا ہے اور جس طرح آپ نے سیکھا ہے اس میں کیا ڈفرینس آ گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ 1600 عیسوی میں ایسٹ اٹلی میں ایجاد ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کی جو تاریخ ہے دیکھ لیں 600-700 سال بنتی ہے. اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے اس کی شکل تھوڑی سی مختلف سی تھی. وہ جس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت شکل ہے نا اس کی، وہ تھوڑی بدی سی تھی. کچھ ٹائم کے بعد یہ چینج ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ ایسا ہی رہا. تو اس کو 600-700 سال اس کی تاریخ ہے. اٹلی کی ایجاد ہے، پہلی بات یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ویسٹرن انداز ہے بجانے کا، جس وقت میں نے یہ والا سیکھا تو مجھے شوق پڑا کہ پوری دنیا کا میوزک سننے کا، مطلب پوری دنیا کا میوزک سننے کا. اور خاص طور پہ وائلنسٹ جو تھے بڑے بڑے
نام ان کے تھے اور اب بھی ہیں، ان کو سننے کا مجھے شوق تھا، تو ان کو میں نے سنا. ان کی ویڈیوز تو نہیں، آڈیوز تھی میرے پاس، وہ میں سنتا رہا. تو پھر میں دیکھتا تھا کہ یہ اس قدر، یہ ایک مختلف سٹائل ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. اور مجھے اس کا جنون پیدا ہو گیا کہ کلاسیکی، ہماری ایسٹرن کلاسیکی موسیقی اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. اور وہاں پر بھی یہی کلیئرٹی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. آپ سنیں ان کے جو وائلنسٹ ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے سن کے. میں نے تو بہت وائلنس سنے. تو نہیں دیکھیں، انگ ہمارا تھوڑا سا، یہ جیسے ابھی میں یہ چیز بجا رہا تھا، آپ کے سوال کا جواب، تو یہ زمزمہ، مرکی، مینڈ، یہ ان کے، یہ اس میں نہیں ہے. نہیں. اسٹیٹ نوٹس ہیں زیادہ، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اتنا سریلا بجاتے ہیں، ہائی پچ پہ زیادہ وائلن بجتا ہے. ہمارا ایسٹرن کلاسیکل ہے وہ نچلے سروں میں بجتا ہے. تو اس کو میں نے فالو کیا، اور پھر انٹرنیشنل میوزک میں نے یاد کیا کہ وہ ان کا اسٹک ورک اور ان کا یہ ہاتھ کی پوزیشن وہ کیسے بجاتے ہیں. اتنا مجھے شوق ہوا کہ میں نے پورا انٹرنیشنل دنیا کے لوگوں کے وائلنس کو سنا اور ان کو فالو کیا اور بجایا بھی مختلف جگہوں پہ. خواتین و حضرات، ایک فقیر منش انسان ہے، درویش انسان ہے، اور اپنے ساز اور اپنے کام سے بہت محبت کرنے والے ہیں. سر، کس وائلنسٹ نے متاثر کیا، کس کی ریکارڈنگ سنی کہ یار آئی لو ہم، یہ کیا کر رہا ہے، کمال کر رہا ہے، بہت اچھا؟ دیکھیں مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو میں دوسری دنیا کے لوگوں کا نام لیتا ہوں. ہاں. مجھے انہوں نے بہت متاثر کیا. ایک 93 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی 2-3 سال پہلے. ان کا نام، ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، روی شنکر صاحب کے ساتھ انہوں نے راگ پیلو بجایا ہے. پیلو، یہودی مینوہن امریکن تھے، یہودی مینوہن ان کا نام تھا. اپنا سٹائل بجاتے تھے. اور ان کا میں نے جب سٹارٹ میں سنا تو وہ روی شنکر کے ساتھ، استاد روی شنکر صاحب کے ساتھ انہوں نے راگ پیلو بجایا. اور وہ ان کا سٹائل اور ہمارا سٹائل زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب میں نے دیکھا تو انہوں نے بڑا اچھا، پھر ان کی میں نے دوسری ویڈیوز دیکھی تھی جو انہوں نے اپنا انگ بجایا، وہ میرے دل میں سما گئے تھے. انہی کو سنتا رہا، انہی کو سنتا رہا. اس کے بعد اور بہت سارے وائلنس کو سنا. انہوں نے مجھے متاثر کیا، اور ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا اور ان کو سوچتا تھا کہ کیا وائلنسٹ ہے، کیا بات ہے. اتنا سر میں اتنا اچھا کہ جس کا جواب ہی نہیں. پھر پاکستان میں ایک وائلنسٹ تھے، ان کا نام تھا ظہیر الدین پٹیالے والے. اچھا، ظہیر الدین پٹیالے والے. یہ پٹیالہ گھرانہ سے تعلق ہے؟ نہیں، وہ مطلب کہلاتے تھے پٹیالہ میں. اس سے پہلے سب، میرے والد بھی پٹیالہ میں ہی رہتے تھے، سب لوگ وہیں رہتے تھے، مہاراجہ پٹیالہ کے پاس کام کرتے. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو ان کا نام یہی تھا، ظہیر الدین پٹیالہ. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے سنا تھا، ایک دفعہ، اور بہت چھوٹا تھا میں. اچھا. انہوں نے ایک دھن بجائی. اس وقت میں جب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے کہا بھی تم نے، میری والدہ نے کہا کہ میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں. میری والدہ نے کہا کہ اس نے بھی وائلن شروع کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے. میں وائلن شروع کر کے انہوں نے اس قدر خوبصورت چھیڑا، اس قدر خوبصورت دھن بجائی اس کے اوپر کہ مجھے آج تک اس ساؤنڈ میری کانوں میں ہے، آج تک وہ ساؤنڈ میری کانوں میں ہے. اور پھر میں، مطلب یہ 2 وائلن تھے جنہوں نے مجھے کافی متاثر کیا. تو باقی تو میں ابھی بھی دنیا میں جتنے وائلنسٹ ہیں ان کو سنتا ہوں، اور بڑا خوش ہوتا ہوں ان کو سن کے. ایک تو یہ جو میں نے آپ کا نام بتایا وہ، اور ایک ظہیر الدین پٹیالے والے. ان 2 وائلن نے مجھے دوسرا جاوید بھائی ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے عزیز بھی ہیں. جاوید صاحب لاجواب والے، یہ بڑے آدمی کی بہت کمال ہے، بڑے بہت آدمی. اچھے ہیں. ہاں ابھی آپ نے راگ پیلو کا ذکر کیا، جی. اگر آپ ہمیں اس کی شکل تھوڑی سی ذرا سنائیں تو یہ عطا. ہاں جی ضرور، بالکل.
ارے صدا جی ہیں خان صاحب، بہت. یہ تو ساز کے حوالے سے بات ہو گئی، اور ہم نے کیسے سلسلے کو شروع کیا وہ آپ نے بتایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ بذات خود کون سا ایسا راگ ہے جس نے بہت زیادہ اپنی طرف کھینچا، اور اکثر اوقات تنہائی میں جب کوئی آس پاس نہیں ہوتا ہے، کوئی محفل نہیں ہوتی، تو وہ راگ چھیڑا ہوتا ہے اور آپ مست ہو کر وہ مگن ہوتے ہیں. دیکھیں یوں تو ہر ساز، جیسے ابھی پیلو آپ نے سنا تو کتنا اس کا ایک خوبصورت، ایک کانوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سر بکھر گئے. ایسے ہی یہ اس راگ کا کمال ہے. میں نے تو جیسا بھی نہیں، بجایا آپ کا بھی کمال. تو لیکن راگ پیلو ہر راگ کا اپنا تاثر ہے. ہاں. تو اگر مال کونس چھیڑ لیں، راگ ایمن کر لیں، درباری کر لیں، بھیروی کر لیں، چندر کوس کر لیں، مدھونتی، جو بھی بہت سارے راگ ہیں. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ مجھے راگ بھیروی جو ہے، ہر راگ کا کوئی استادوں نے کوئی نہ کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے. مختلف اوقات کے مختلف راگ ہیں. بہت فجر کا ٹائم، بہت صبح کا ٹائم، اس کے کچھ اور راگ ہیں. جب تھوڑی سی دن نکلتا ہے اس کے کچھ اور راگ ہیں. دوپہر کے راگ ہیں، تیسرے پہر کے راگ ہیں، رات کے راگ ہیں، لیٹ نائٹ کے راگ ہیں. سب کے ٹائمنگ ہے، استادوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں. ایک راگ ہے بھیروی، ہاں. ٹھیک ہے جی، اس کو استادوں نے کہا سدا سہاگن. سدا سہاگن. سدا سہاگن یعنی کسی بھی وقت اس کو گایا اور بجایا جا سکتا ہے. تو مجھے بھیروی ہمیشہ میرے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے، اور جب بھی بھیروی سنتا ہوں بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں گم ہو جاتا ہوں. اور بھیروی راگ بڑا امپریس کرتا ہوں. واہ واہ. ہاں ہاں صاحب، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب فلم انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے نام تھے. استاد مہدی حسن خان صاحب، جی میڈم نور جہاں، اور جب یہ گایا کرتے تھے تو دیے روشن ہو جاتے تھے. جی جی. آپ کو موقع ملا ان کے ساتھ پرفارم کرنے؟ اصل میں راول پنڈی سے نکلا نہیں. میں لاہور میں پیدا ہوا 62 میں. حالانکہ آپ کو بڑی بار کھینچ کے لوگوں نے نکالا کہ آپ یہاں آئے ہمارے پاس پرفارم کریں. جی بالکل. تو 70 میں راول پنڈی میں آ گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک میں یہاں پہ ہی رہتا ہوں. لاہور جاتا تھا، اپنا کام کرتا تھا. لیکن آپ کی بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری میں نے کام نہیں کیا، بہت ہی کم. لیکن ایک ایوارڈ شو تھا لاہور میں ہو رہا تھا، اس بات کو بھی 30 سال گزر گئے شاید. تو وہ جو تھے نا جو شو کروا رہے تھے، انہوں نے راول پنڈی سے انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ نے وہاں چلنا. بڑے بڑے فنکار، اب تو کوئی نہیں رہا، سارے فوت ہو گئے. جو الفنکار اکیڈمی ایوارڈ تھا ان کو وہ دینا تھا. ایکٹر بھی تھے، سنگر بھی تھے. اس میں میڈم نور جہاں اللہ بخشے وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بیچ میں ایک 5 منٹ کی بریک ہے، تو اس میں آپ نے کچھ چیز بجانی ہے. اچھا. تو مجھے مطلب کوئی دھن بجانی ہے. انہوں نے یہ سوچا نہیں، ایک جونیئر سا آدمی ہے، لیکن اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کی پتہ نہیں کیا سوچ ہوگی. تو مجھے گانے بجانے کا شوق تھا. ایکٹر بیٹھے ہوئے، سارے بیٹھے ہوئے، اور سب سے بڑی بات میڈم نور جہاں سامنے بیٹھی. تو مجھے گانا بڑا پسند تھا، لٹ الجھی سلجھا جا رے بالا، ارے واہ واہ. باگیچری کے سروں میں، رشید اترے صاحب کا. مجھے بڑا پسند تھا. وہ سامنے بیٹھی تھی، میں نے ان سے اجازت لی تو میں نے وہ بجا دیا. اتنی خوش ہوئی کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اور ظاہر ہے 30 سال 35 سال پہلے انہوں نے بڑا پیار میڈم کیا کا مجھے. کھڑے ہو جانا یہ ایک یعنی انہوں ایسی نے بڑی صنعت ہے. میری حوصلہ افزائی کی، مجھے پیار کیا انہوں نے بڑا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے، کدھر سے، کیا بات ہے، اس کا تو ہاتھ ہی بہت زبردست ہے. سارے وائلنس کو سنا ہوا تھا انہوں نے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فلانے کے بیٹے ہیں. تو پھر انہوں نے اور بھی پیار کیا کہ وہ تو ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے. تو یہ دھن میں نے ان کے سامنے بجائی تھی، لٹ الجھی سلجھا جا رے بالا. اور پھر اس کے بعد ایک موقع مجھے وہی ملا ہے ان کے سامنے، اور نہیں ملا. اس کے سامنے 2-3 دفعہ مہدی صاحب کے ساتھ سنگت کی. اچھا. جی. وہ بھی کہیں پرفارمنس ہو رہی ہے، میوزیشین پیچھے بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. ایک سارنگی والا ہے،
तबले वाला है, सुरमंडल वाला है, कोई हारमोनियम वाला है, और पीछे 7 वायलिन पे मैं भी बैठा हूँ। इतना मुझे मौका मिला है। हाँ, गुलाम अली साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा अच्छा। उनके साथ में गुलाम अब्बास साहब, गुलाम अली साहब, नईरा नूर साहिबा, फरीदा खानम साहबा, इकबाल बानो साहबा, इनके साथ बहुत काम किया। गुलाम अली साहब के साथ मैं बाहर भी टूर किए हैं और पाकिस्तान में बड़ी रिकॉर्डिंग की उनकी, और उनके साथ स्टेज पे बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन मेहदी साहब वगैरह के साथ नहीं इतना मौका मिला। अपना पसंदीदा गज़ल गायक कौन? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेहदी साहब के सिवा। अरे वाह। हाँ, उनके सिवा कोई दूसरे को हम कह नहीं सकते गज़ल गायक। गज़ल को एक नया रंग दिया उन्होंने, और उसके पीछे ही आज तक लोग लगे हुए हैं। तो नया ही रंग दिया उन्होंने, अपना ही कोई अंदाज दिया। ऐसी गज़ल भी कोई गाएगा? मुझे तो समझ नहीं आती। मेहदी हसन साहब, और सुर लगाना भी ख़त्म है उन पे। हाँ सर, वो जो आखिरी काले में जाके वहाँ पर सुर को कायम करना मेहदी हसन खान साहब का खासा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये चीज़ उस जिस लेवल पे वो चले जाते थे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं आपके सामने और उन लोगों के सामने, तो हमने सुना है कि वो हारमोनियम से भी नीचे की बात कर जाते थे, ऐसा सिलसिला इससे बरामद होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। वायलिन से भी होता है। मैं आपको एक कंपोजिशन अभी सुनाऊंगा। तो उनके तो इख्तियार में हर सुर था, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के इख्तियार में। निचले सुरों में अगर वो गा रहे हैं तो तब भी उतनी पावर का सुर लग रहा है। मिडल में अगर गा रहे हैं तो तब भी, अगर हाई पिच पे चले गए, ऊपर रिखब, गंधार, मध्यम तक भी गए तो तब भी उसी पावर के साथ आवाज़ लगाई। ये कुछ ऊपर से उनको मिला हुआ था। वाह। किसी सप्तक कहते हैं ऑक्टेव के हाई ऑक्टेव, थोड़ा मिडल आ गया, फिर बेस में, तो जिसमें जहाँ भी वो जाते थे वहाँ कमाल की आवाज़ लगाते थे। वाह। और मेरी समझ में तो यही आता है कि अभी तक उन्हीं का ही नाम। अच्छा, एक साज जो कि गज़ल गायकों के साथ हुआ करता था, क्लासिकल गवैयों के साथ हुआ करता था, सारंगी जी, मादूम होता जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? सारंगी एक बहुत ही टिपिकल हमारा क्लासिकल मौसीकी के लिए ख़ास साज है। और ये जब तक क्लासिकल मौसीकी रही है, अब भी है, लेकिन सारंगी जो बजाते थे ना, वो तो ख़त्म हो गए। और जिन्होंने हिम्मत करके इसको संभाला, लेकिन जिस वक्त आप किसी चीज़ को संभालेंगे ही नहीं तो वो फिर कैसे रहेगी। हमारे यहाँ उसको संभाला नहीं गया, उसको उनकी उस तरह की पजीराई नहीं हुई, सारंगी नवाज पैदा नहीं किए। तो अगर 1-2 लोग हैं तो उनको उस तरह क्लासिकी मौसीकी में उनको नहीं लेके आया जा रहा। लेकिन सारंगी क्लासिकी मौसीकी का एक ख़ास जुज़ है, उसको होना चाहिए। बहुत कम होगी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुई। हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ कम नहीं हुआ। यहाँ पर तो एक अकॉर्डियन एक साज था, अकॉर्डियन उस्ताद बाग साहब बजाते थे, ताफ़ो खान साहब के भाई, अकॉर्डियन जो यहाँ रख के बजाते हैं, वो भी अब यहाँ पे नहीं बजता। तो इसलिए ये कुछ साज हैं जिनको जब ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन कीबोर्ड आया ना, तो वो ये साजों को थोड़ा सा हुआ। तो सारंगी का होना, मैं ये कहना चाहता हूँ, सारंगी बेसिक साज है और क्लासिकी मौसीकी की बहुत ज़रूरत है, तो वो अब यहाँ पे नहीं है। और ये सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नुकसान है, अलमिया है, क्या कह सकता हूँ। फ़र्क क्या है वायलिन में और सारंगी में? एक स्टाइल तो बजाने का, बस इसको सामने रखते हैं, उसको देखिए, उसके साथ भी ये स्टिक है ना, फिडल स्टिक, ये स्टिक है। सारंगी की भी एक होती है, थोड़ी सी उसकी ये पोजीशन होती है, और वो इस तरह रख के बजाते हैं। इस वायलिन के ऊपर भी इसकी ये सुरों के निशान नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल आइडिया से बजाना पड़ता है। आइडिया से बजाना, ठीक है ना। देखें, हारमोनियम है और सितार के सुर है नज़र आते हैं आपको, गिटार के नज़र आते हैं। ये बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो क्या आपके पास वो है कि ये यहाँ सुर जो लगेगा वो बिल्कुल सही होगा? मतलब आपको यकीन है कि जब आप यहाँ एक सुर लगाएंगे, देखें ना, अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ
تو کیا یہ ٹھیک لگے گا؟ اور اگر ایک اس طرح ہو گیا بے سرا اور ذرا سا اوپر ہو گیا تو بے سرا اگر ہم یہاں بجا رہے ہیں تو یہ بس وہی کچھ کرواتا ہے. اس کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جی, نشان ہی ویری نہیں ہے. سینسٹیو. بہت ہی مشکل مرحلہ ہے یہ والا. زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاں سر غلط لگ گیا ہو؟ لگتا ہے جی, لگ جاتا ہے, لگ جاتا ہے. دیکھیں نا, جب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جب وقت کیا کرتے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اب کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. اب بھی ہوتا ہے؟ ہاں, ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. دیکھیں جی, یہ اس ساز کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہو جاتا ہے, لیکن ریاضت اتنی کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں. عام طور پہ جب بھی کہیں بجایا ٹھیک ہی رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. لیکن اگر کبھی ہو جاتا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور اس کو فوری طور پہ ایک دفعہ سے دوبارہ بجا کے, مطلب اگر کوئی سر غلط لگ ہی گیا ہے تو اسی چیز کو دوبارہ بجایا کہ نہیں اچھا یہ نہیں یہ تھا. لیکن وہ اس روانی میں کسی کو اتنا کوئی خاص آئیڈیا نہیں, اندازہ نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو پتہ چلتا ہے. کیا پیاری شخصیت ہے خان صاحب, اور انتہائی معصوم آدمی ہے, اپنے کام سے محبت کرنے والی شخصیت ہے. خان صاحب, زندگی میں کبھی ایسی بات ہوئی ہو جس پر بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہو, دکھ بہت ہوا ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جب آپ دیکھیں نا, بچپن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں کئی بار مجھے کسی بات سے دکھ بھی پہنچا ہوگا, اور 100 چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے زندگی چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہوگا, لیکن وہ کس کو بیان کرے آدمی. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, وہ ریڈیو پہ تھے, راول پنڈی ریڈیو پہ. تو اس وقت میں چھوٹا تھا, اس کو بجا آہستہ آہستہ سیکھتا تھا, تو ان کے ہاتھ میں ستار پکڑی ہوئی تھی. تو اس دن ریڈیو کا جو گیٹ کیپر تھا, ہو سکتا ہے وہ کوئی نیا ہوگا, وہ کوئی جانتا نہیں تھا. وہ تو ملازم تھے, روز جاتے تھے, ستار لے کے جاتے تھے, لے کے آتے تھے. تو میں ساتھ کھڑا تھا, اور اس نے کہا کہ جی کون ہے آپ, کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا. اس نے کہا یار میں یہاں ملازمت کرتا ہوں, روز آتا ہوں. تو اس نے یعنی ایک عجیب طریقے کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ ٹھہرے, یہ پنجاب میں کیا بولوں میں. اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہاں جی. انہوں نے کہا کہ یہ ستار ہے, میں یہاں بجاتا ہوں. تو وہ باکس میں تھی, انہوں نے کہا کھولو اینو. اچھا. اب اتنا سا بچہ محسوس تو کر سکتا ہے, لیکن کچھ ریئیکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. سن سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. برا بھی منایا میں نے, بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے. وہ والد صاحب شریف آدمی تھے, اونچا سنتے تھے, انہوں نے کھول دیا زور زور سے اس طرح کر کے. وہ کہتا ہے, انہوں نے کہا نہیں بڑا نازک ہے, اس کو ایسے کہتے نہیں ٹھہرو ایک منٹ. تو وہ بجاتا رہا. پھر وہ اس کے بعد اس نے بند کر دیا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر ہی. کتنی دیر بٹھائی رکھا, وہ اندر ہی نہیں جانے دے رہا. تو مجھے تو یہی چیز نے بڑی تکلیف پہنچائی تھی. آج بھی کہیں نہ کہیں کیسا وہ ہے اس کی ہے. پھر وہ مطلب اس طرح کی چیزیں تو بڑی ہوئی ہیں, لیکن پھر یہ ہوا کہ کسی طریقے سے اندر نہیں, ایک اور میوزیشین آئے جو ظاہر ہے نوکری پہ صبح کو آنا ہوتا تھا. ایک اور تو نے کہا ہاں صاحب ادھر کدھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ یار یہ جانے نہیں دے رہا. پھر وہ تیز ترار تھا, وہ سیدھے سادے تھے. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے استاد ہیں, تم نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں. پھر اندر جا کے چٹ لکھوا کے لایا. تو اس طرح یعنی آپ کو میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس نے مجھے بڑی تکلیف دی تھی. ہاں, جو آپ کو چیز زندگی میں نہیں بھولتی نہ سمجھے, وہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات کی آپ. تو ان کے ساتھ بڑی چیزیں ہوئی, مجھے وہی تکلیفیں بہت ہیں. ہماری تو جو تھی وہ تھی. اور ایک پیور آرٹسٹ اس کو زیادہ گہرائی سے فیل کرتا ہے. یعنی ہمارے لوگ آپ دیکھیں, ہاں صاحب, ہم صاحب ملک میں چلے جائیں تو وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے فنکار کو, ساز زندے کو, گویے کو, ہر طریقے کے
آرٹ کی وہاں قدر ہے، ہوں۔ کیا اتنی پذیرائی آپ کو یہاں نظر آئی؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں، اس کا ہم اس طرح کر کے نہیں بیان نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے. کچھ ایسے حالانکہ ہمارے پاس جو فنکار ہیں جی وہ انڈیا کے پاس اس لیول کی بات نہیں تھی. ہمارے پاس جو گویے آئے، جی حالانکہ ہمارے بڑے غلام علی خان صاحب یہاں سے گئے ہیں. جی بالکل بالکل. کچھ ایسی چیزیں ہیں جی میں اب کیا بتاؤں، لیکن وہاں پاکستان سے زیادہ اس کی قدر ہے. یہ تو سچی بات ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے آپ کا چکر لگا؟ کہ ان کو ان کے مذہب میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بھی ہے. اور ویسے وہ میوزک کے بڑے شدائی ہیں، بڑے لور ہیں. میرا چکر نہیں لگا، خواہش ہے کہ میرا چکر لگے. کہاں پرفارم کر چکے آپ؟ میں نے تمام یورپ، جتنا یورپ کے ملک ہیں، کینیڈا بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، یورپین کے علاوہ یہ دونوں ہو گئے، مطلب مڈل ایسٹ، یہ سارے گھومے، وہاں پرفارمنس کیا. اور سب سے اچھی آڈینس کہاں کی لگی کہ یار یہاں میں نے پرفارم کیا، یہاں کے لوگ ذرا ڈفرینٹ ہی ہیں؟ نہیں، کافی سارے موقع آئے. اقوام متحدہ جو ہے نا، جنرل اسمبلی جنیوا، اچھا، ٹھیک ہے جی، وہاں مجھے موقع ملا، میرے لیے بڑا اعزاز تھا. یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات. جی بالکل. وہاں میں نے بھی ایک طبلہ نواز تھے محمد اجمل، اور ایک نفیس خان تھے میرے ساتھ، میں تھا، ہم نے تینوں نے مل کے بجایا. اب اس میں تمام ممالک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہال ہوتا ہے ان کا جنرل اسمبلی کا. پتہ نہیں کیا موقع تھا کچھ، جس میں ہمیں بڑا رنگا رنگ تقریب تھی، جس میں ہم نے بھی پرفارم کرنا تھا. تو ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی، نفیس نے اور میں نے، کہ ایسٹرن کلاسیکل اور ویسٹرن کلاسیکل کو ملا کے بجائیں، وہ ہے نا. تو ہم نے کہا ایسا ہی کچھ کیا جائے تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ یار کوئی میوزک. اب طبلہ، وائلن، ستار، 3 چیزیں ہیں. تو ہمارا ایک راگ ہے، ان کا وہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ ایک اسکیل کا نام دیتے ہیں، تو ہم اس کو راگ کہتے ہیں. تو وہ ہمارا تو کوئی راگ ہی بنتا ہے. تو ہم نے ملا کے ایک بڑی خوبصورت چیز بنائی، یعنی ایسٹرن کلاسیکل اور ویسٹرن کلاسیکل میں ملایا. جو ویسٹرن کلاسیکل تھا وہ ایک سمفنی تھی، اس کی ٹیون یہ تھی. یہ بہت مشہور ہے پوری دنیا میں. یہ موزارٹ ایک بہت بڑے کمپوزر تھے، یہ ان کی ہے. پہلے راگ، اس کا آلاب، پھر وائلن، ستار پہ، پھر وائلن نے وہ آلاب کیا، پھر طبلہ آیا، پھر اس کے بعد یہ انگریزی چیز شروع کی، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا تھا. پھر بالکل اسی طرح بجائی جیسے وہ لوگ بجاتے ہیں. تو میں انگریزی یہ چیزیں بجا رہا تھا، اور نفیس ایسٹرن جو ہمارا مین، تان، گمک بجا رہا تھا، اور لے یہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. یہ آخری درجے پہ لے چل رہی تھی. اجمل خان طبلے پہ تھے، اور میں یہ چھوڑتا تھا تو وہ نفیس پکڑتے تھے، وہ ہمارا کلاسیکل، میں ان کا کلاسیکل، اور طبلہ بیچ میں. تو وہ جب یہ اللہ نے کوئی ایسی برکت ڈالی، ہم نے مل کے بنایا، کہ جب ہم نے یہ ختم کیا تو آپ یقین کر لیں کہ میں اللہ کی قسم کر لوں، میں کہ اتنی کلیپنگ ہوئی کہ ہم سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ مطلب کھڑے ہوئے ہیں اور بجاتے چلے جا رہے ہیں تالیاں، اور ہم پھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ، یعنی غیر ملکی لوگ تھے سارے، سب غیر ملکی لوگ تھے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہمارے لیے اور کیا، یا ہم جنہوں نے آرگنائز کیا تھا وہ بہت خوش تھے، ہم بہت خوش تھے کہ ہم نے اپنا کام کیا، لوگوں کو پسند آیا. یعنی ہال تالیوں سے گونج رہا تھا. پھر وہ لوگ سب ہم سے ملے، انہوں نے پوچھا یہ تم نے کیسے، یہ وہ آپ نے یہ تمام مذاہب، تمام ثقافتوں کو ایک کر جگہ دیا، پر باندھ اور دیا. اس میں بہت کمال کیا نفیس. یہ سر کی اس نے پاور جو ہے. بنایا نفیس خان جو ہے، انہوں نے اس کو بڑا اچھا ڈیزائن کیا تھا. تو بس اس وقت دیکھیں، جس وقت آپ کرتے ہیں نا، اور پھر ساتھ میں اس کی مہربانی شامل ہو جائے، اور اس میں بس وہ ہو گئی تھی. پتہ نہیں کیا وقت تھا، وہ بہت ہی بہترین. اگر یہ ٹکڑا ہمیں عطا ہو جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارا ایک راگ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ ویسٹرن بجانے لگے. ہاں جی، یہ اب میں دونوں چیزیں بجانے لگا ہوں.
اپنا سٹائل. واہ. اب یہ دونوں سٹائل میں نے آپ کو سنا دیے. وہ تو پاگل ہو گئے. تو وہ پھر ایسے ہی ہوا اور وہ ایسے ہی ہوا پھر بڑا. ہاں صاحب دھنوں کا کارخانہ ہے آپ کا احساس, اور دھنیں بھی اس طرح برآمد ہوتی ہیں جیسے وہ حقیقتاً بنائی گئی ہیں اور حق ادا ہوتا ہے ان کا. سب سے پسندیدہ دھن کون سی ہے اپنی؟ دیکھیں یہ سوال تو ہے مشکل تھوڑا سا, کیونکہ اس لیے مشکل ہے کہ ایک ہوتی ہے بالکل اپنی ذاتی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یا یہ میں ہوں. وہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ اس میں سے میوزک کا تاثر وہ الگ چیز ہو جائے گی. میوزک اس میں سے نکل جائے گا. وہ میری ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں, وہ نہیں. ویسے مجھے بہت ساری دھنیں پسند ہیں. ان میں سے ایک بہت اچھے کمپوزر تھے نظر حسین صاحب, لاہور کے بڑی دنیا. استاد نظر حسین. تو ان کی ایک دھن مجھے بڑی اچھی لگتی, رات پھیلی ہے. تو وہ میں نور جہاں صاحبہ نے کیا کہا. ہاں جی, بڑی لاجواب دھن ہے وہ. تو وہ اگر بتاؤ. جی بالکل بالکل.
اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بیان سے باہر ہے. میں ایک جہان سے نکلتا ہوں، ہوش پکڑتا ہوں، سوال کرتا ہوں، خاصا مجھے پھر کسی اور جہان میں لے جاتے ہیں. خاصا زندگی میں سب سے بڑی خوشی کیا ملتی یار؟ یہ میری لائف کا وہ مومنٹ ہے کہ کمال. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جس وقت میری شادی ہوئی. اچھا. تو اللہ نے مجھے پہلا بیٹا دیا. واہ. ماشاء اللہ بہت ہی آپ کی طرح ماشاء اللہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بہت اچھا گاتا ہے. اور دوسری خوشی جو ہوئی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، ایک خواہش تھی میری کہ میں کبھی اپنا گھر بناؤں. تو وہ میں نے ڈیٹ بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہے. تو میری والدہ کی بڑی خواہش تھی. اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ یہ سب یہ چیز کر سکیں. اس طرح کی پوزیشن تھی نہیں. تو جس وقت میں نے اللہ جب وہ کرنا چاہتا ہے کچھ تو پھر وہ بس کرنا چاہتا تو کر ہی دیتا ہے. تو میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کے جاؤں. میرے بچے وہ جوان ہو جائیں، ان کی شادیاں، ان کی پڑھائیاں. تو دوسری ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا اپنا گھر دے. تو جس وقت میں نے یہ وقت آ گیا تو میں نے وہ مجھے دے دیا اس نے، میں نے لے لیا. تو میں نے سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد میرے چھوٹے بھائی کے پاس میری والدہ رہتی تھی، قریب قریب تھے. لیکن یہ سب کچھ میں نے خاموشی سے کیا. جب وہ سب چیزیں ہو گئی، گھر میں نے خرید لیا، بنا لیا، جو کچھ ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو سرپرائز دیا. گیا لینے. میں نے کہا جی چلیں ذرا. اچھا. ہاں جی کدھر؟ میں نے کہا میرے ساتھ آئے ذرا. ان کا ہاتھ پکڑ کے میں لے کے آیا. تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، زیادہ 100 میٹر ہوگا. تو میں لے کے آیا ان کو. تو وہ مجھے کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا گھر ہی جانا ہے. اب اسی علاقے میں کرائے پہ رہتا تھا. انہوں نے کہا گھر تو ادھر ہے. ہاں گھر تو وہ اس طرف ہے، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ایک راؤنڈ لگا کے چلتے ہیں. کیا بات. میں کیا بتاؤں میری خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا. تو خیر وہ جب چلتے 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 جب قریب آئے تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں سے ذرا آگے چلے، ہاتھ پکڑ کے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے یہ. تو میں نے چابی نکالی. میں نے ان سے کہا یہ ذرا اس کا دروازہ کھولے، گیٹ کھولے. میں نے گیٹ کھولا تو اندر چلے گئے. تو وہ اندر جا کے میں نے کہا آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتا میری ماں کی کیا کیفیت تھی. تو میں نے کہا یہ آپ کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے مجھے دیا اور میں نے آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. تو میں آپ کو کس طرح میں کیسے بیان کروں؟ مجھے وہ تو خوشی سمجھ کی نہیں آیا. انتہا خوشی کی انتہا. مجھے اتنا روئے انہوں نے، جو دعائیں، جو سارا کچھ. میری بیوی، بچے سارے اس سے دیکھیں اوپر نیچے آگے پیچھے. کہی تھی تجھے لے لیا اللہ جو دے دیا. میں نے کہا جی ہاں، اس سے بڑی خوشی پھر اور کون سی ہو سکتی ہے. تو بس یہ 2 مومنٹ تھے. سب سے پہلے اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور دوسرا یہ. اور بات یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ اسی ایریا میں کوئی ایسا میں چاہتی ہوں کہ تیرا ہونا چاہیے. تو وہ بس میں نے کہا جی یہ سب آپ کے دعاؤں سے، آپ کی جوتیوں کے صدقے، آپ کی مہربانیوں سے اللہ نے مجھے دیا ہے. بس
پھر جو بھی ہوتا ہے تو وہ بہت خوشی مجھے محسوس ہوئی، ان کو بھی ہوئی، اور بس باقی چیزیں زندگی میں چل رہی ہیں، خوشیاں غمیاں وہ تو ہوتی ہیں. ہاں صاحب ماشاء اللہ ہاں ایک قداور شخصیت ہیں، فن کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی دیکھنے سے، جی. اور خوبرو چہرہ بھی ہے. دوسرا ہاں میرے سوال تک پہنچ. دوسرا آپ نے اتنے ملکوں میں پرفارم بھی کیا اور ساز بھی ایسا ہے کہ جو سیدھا روح کو ٹچ کرتا ہے. جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جان چھڑانی مشکل ہو گئی ہوگا بی میں بال بچے آنا؟ جی یہ بہت ہوا ہے. کوئی ایسی اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ اگر شیئر جی جی کرنا؟ میں مطلب واقعات کیا ہے، واقعہ تو اس کو ہم اس طرح نہیں وہ کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا. اچھا چلے یہ تو بتایا کہ آپ نے یہ باتیں مسز کے ساتھ شیئر کی؟ کون سی؟ یہی کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی، نہیں وہ ان سے شیئر نہیں کبھی کی، لیکن ان کو پتہ ہے، یعنی آپ کی جاسوسی ہو رہی ہوتی یعنی ہے؟ نہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہاں تو وہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور میں نے ان کو بتایا بھی ہوا ہے. لیکن کہیں بھی چلے گئے کہ یہاں پہ کہیں پرفارم کر لیا، لوگوں کی مہربانی ہے، کسی کو کوئی اچھا لگ جاتا ہے، کچھ کسی کو کوئی فن اچھا لگ جاتا ہے، جو بھی ہے. تو ایسی چیزیں زندگی میں بارہا ہوئیں، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں. یہ ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نظر میں بھی وہ ہوں گے کہ ایسا سب ہوا آرٹ کے حوالے سے، کوئی آپ کے لیے خواہش کا اظہار کرتا ہے، آپ نے ہو گیا معاملات، دوستی بھی ہوگی، کئیوں نے شادی بھی کر لی. ایسا ہوا ہے، بہت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے ایک ہی چیز ہمیشہ، بڑا بول کیا میں نہیں بول سکتا، لیکن کہنے کا مطلب ہے میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی آج تک کہ بس مجھے اپنے اس کے اوپر قائم رکھنا. اور دنیا میں بہت لوگ ملتے ہیں، دیکھیں جس وقت آپ اس سے دعا مانگتے ہیں نا، تو میرا یہ یقین ہے. دیکھیں میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میرے گھر کے پاس قبرستان ہے. واہ. تو جس میں میرے دونوں والدین ساتھ ہیں. میں ہر جمعے وہاں جاتا ہوں، اور مجھے زندگی میں کوئی اللہ، اس کے رسول اور آل نبی اور اولاد علی جو ہے، یہ ہمارا سارا کچھ یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اور کیا کرنا ہے، ہم نے یہی کرنا ہے نا، کیا بات. یا اس سے رجوع کرنا ہے، تو یا ان کے محبوب سے اور ان کی آگے سے حال سے. تو لیکن اس کے علاوہ جو میرے اندر ایک بات ہے، وہ مجھے زندگی میں جب کبھی مشکل پیش آئی ہے، میں سیدھا قبرستان گیا. یہ حدیث ہے، یہ آپ نے حدیث سنا دی ہے بات کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا ضرورت پیش آئے تو اپنے والدین کی قبروں پہ جاؤ، دعائیں مستجاب ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو میں سیدھا وہاں گیا ہوں، اور میں نے وہاں جا کے آہستہ آواز میں بول کے بتایا کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ سن رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لوگوں کو شاید نہیں پتہ، یہ پتہ نہیں اچانک میں بول پڑا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے. گھر والوں کو یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ہر جمعے کو قبرستان جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد. لیکن میں وہاں باقاعدہ آواز بیٹھ کے جیسے گفتگو کرتے ہوئے ویسے بولتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ کہ یہ میرا بچے کا یہ ہے، میرا یہ ہے، یہ مسئلہ پھنسا ہے، یہ حل ہونا چاہیے. واہ. تو یہ ایک یعنی میرا ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ لنک ہے. تو میں نے وہاں جا کے بھی یہ دعا کرتا تھا کہ میں آرٹسٹ ہوں، جگہ جگہ پہ مجھے لوگ ملتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں، اپنے فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کا سپورٹر رہوں، ان کے ساتھ پیار کروں. اس کے سوا میرا اگر کبھی ایسا ہو بھی تو مجھے اس طرف سے مجھے بھٹکانا نہ، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، فنکار کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوا، ہم نے بھی دیکھا ہوا، یہ ہوتا ہے. تو ان کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہ بڑا تکبر سے، غرور سے کہ میں یہ ہوں، ایسا نہیں. اچھے طریقے سے کر کے وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیا. لیکن ہوا بہت دفعہ، یہ آپ کا سوال جو تھا، ہو جاتا ہے، کوئی بھی امپریس ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ اچھا لگ جاتا ہے. ہاں سر، آفرز بھی ہوئی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا لوگوں نے. یہ تو میں آپ سے آف کر پوچھ لوں. پوری دنیا میں ہم سفر کریں، لیکن ایک سفر ایسا ہوتا ہے کہ
اس کی مثال پوری دنیا کا سفر کرنے کے برابر بھی نہیں. جی. پوری دنیا ہیچ ہے اور وہ سفر بڑا ہے. جی. میں جانا چاہ رہا ہوں مدینہ اور کربلا. اچھا. یہاں چکر لگا؟ کربلا جانے کا بہت یعنی پکا پروگرام ہے، لیکن اور میری آج کے انٹرویو میں دعا ہے کہ ہم قریب جائیں. میرا بہت پکا ارادہ ہے، بہت پکا ارادہ ہے، لیکن مدینہ، مکہ، عمرہ وغیرہ کرنے کا میری جو مسز ہے ان کو بہت شوق ہے. وہ بہت تہجد گزار ہیں، بہت نماز پڑھتی ہیں. ہمیں بھی، بچوں کو بھی بہت ہدایت، روزے، یہ ساری چیزوں کا بہت اہتمام کرتی ہیں. ان کو بہت شوق ہے. حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن اب یہاں جو ہے نا ادھر جانے کا بہت پکا ارادہ ہے. اور کیسا سوال ہے کہ یہ 10-15 دن پہلے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اب ہم دونوں نے کربلا جانا ہے. میں بڑا حاضری دے رہے ہیں. حقیر سا سید ہوں، تو میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ ان قریب ان دونوں جگہوں پہ جائیں. بس اور کیا چاہیے مجھے. ادھر جانے کی بڑی آرزو ہے، بڑی خواہش ہے، اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ادھر بھی جا کے حاضر میں سلام پیش کریں گے اور حاضری دیں گے. سرکار دو عالم تو ہر دل میں رہتے ہیں، اور کربلا والے جو ہیں وہ بھی ہر دل کا ایک اثاثہ ہے. لیکن کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ نا آپ بڑا ایفیلیشن محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مجھے امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ ایفیلیشن ہے. میں محسوس کرتا ہوں بچپن سے ہی کہ سرکار کا میرے ساتھ ایک اپنا ہی محبت کا سلسلہ. آپ کو اہل بیت اطہار میں سے کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو دل کے ساتھ بڑا ایک ہوتا ہے کہ بس خاص سا رشتہ ہے؟ میرا تو، میں آپ کو کیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کہوں کیا. کیونکہ آپ یعنی یہ پورا سلسلہ جو ہے، یہ مطلب یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ والا، جیسے آپ نے ایک نام بتایا، میں بھی ایک نام بتا دیتا ہوں، لیکن سارے پیارے. ہاں وہ سارے، لیکن میرا حضرت مولا علی جو ہے وہ بس ان کا بس دل میں رہتا ہے ان کا. تو پھر وہی یا علی جیون تیرے لال سنا.
ہاں صاحب کیا کہیں، بہت سی تنظیمیں موسیقی پہ کام کر رہی ہیں، جی ان میں سے آپ کیا کہیں گے کون سی تنظیم جو ہے وہ بہترین انداز سے لے کے چل رہی ہے قافلہ؟ دیکھیں کافی تنظیمیں ہم نے دیکھی ہیں، آئی ختم ہو گئیں اور مطلب تھوڑا ٹائم چلی، پھر بیچ میں ایسی چیزیں ہو گئی، لیکن کاروان تنظیم جو ہے یہ میری نظر میں ایسی تنظیم ہے، سید آفاق صاحب جو اس کو کر رہے ہیں، انہوں نے موسیقی کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے، اور بڑے بڑے پاکستان کے جتنے لیجنڈ ہیں ان کی تاج پوشیاں کی ہیں، ان کے لیے پروگرام آرگنائز کیے ہیں. تو میری نظر میں تو اس وقت سب سے بہترین جو تنظیم ہے وہ کاروان تنظیم ہے. اللہ آپ کو سدا خوش کیونکہ انہوں نے آرٹ کی خدمت کی ہے، آرٹسٹ کی خدمت کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے اس کام کے لیے، تو پھر آپ وہی کریں، نہ کہ اپنے فائدے سوچیں. تو یہ اس میں یہ کاروان تنظیم جو ہے ایسے ہی آپ کی دعائیں ساتھ ہیں ان کے. سر آخری سوال، آپ اپنی والدہ سے والد سے بڑے اٹیچ، جی نئی نسل آپ کو سن رہی ہے جی جو آپ کے فن کی بھی عاشق ہے، آپ کی شخصیت کی بھی پذیرائی میں کمی نہیں کرتی، اپنے والد کی کوئی ایسی نصیحت جو اب تک ساتھ ہے جو اس نئی نسل کو منتقل کرنا چاہیں، اور اپنی والدہ کی کوئی ایسی نصیحت جو آپ نے گانٹھ باندھ کے رکھی ہوئی ہے، وہ اس نئی نسل تک اگر پہنچائیں تو وہ کیا ہوگی؟ میری والدہ کی جو نصیحت تھی نا، وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ مجھے انہوں نے سکھایا، سمجھایا. اور مثال کے طور پہ محرم آئے تو پورا محرم مجھے وہ واقعات سناتی رہتی تھی، جو میں ان سے پوچھتا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا، اس دن کیا ہوا تھا، اس دن کو یہ سارا یہ انہوں نے مجھے. پھر اگر کوئی رمضان شریف آ گیا، میلاد وہ بہت گھر میں کراتی تھی، ختم درود بہت دیتی تھی، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو میری بچے، میری بیوی، میرے رشتہ دار سب یہ اس بات جو ہے نا، سب کو یہ پتہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ بہت اٹیچ ہے، اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں کے اوپر آج تک عمل کر رہا ہے. یہ سب کو معلوم ہے، میرے بچوں کو خاص طور پہ، جوان ہے وہ، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کی دادی یعنی میری والدہ، ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پہ میں آج تک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو جو انہوں نے مجھے سمجھائی، سکھائی ہے، کس وقت میں کیا پڑھنا ہے، کس مصیبت میں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے ملا ہے. تو میں بلا جھجک، بے خوف اور بالکل یقین کے ساتھ جو کچھ چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائی، سکھائی ہیں، میں آج تک اسی پہ عمل کر رہا ہوں، اپنی والدہ کے جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا، اور میں کامیاب رہتا ہوں، اور میں پورے عقیدے سے ان کی باتوں کی، ان کی نصیحتوں پہ عمل کرتا ہوں. تو اللہ نے مجھے ہمیشہ کہیں سے کبھی مجھے ہار نہیں ہوئی، کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور والد صاحب، میں ایک زمانے میں بہت زیادہ کھیلتا پھرتا تھا، اور یوں بال شال بناتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا. تو جب بھی موقع ملا، وہ ڈیوٹی پہ جاتے تھے، ہم پیچھے سے نکل جاتے تھے. یہ ساری چیزیں باپ جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے اپنے اولاد کا، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کتنے پانی میں کیا کر رہا ہے. وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا بیٹھنا، تیار ہونا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو جس وقت نا میں ایک دفعہ بڑا ساتھ ساتھ یہ وائلن بھی سیکھ رہے تھے، تو میں نے نا شیشے کے آگے زیادہ ٹائم لگایا. کبھی بال ان کے سامنے ہم کنگھی نہیں پھیرتے تھے کیونکہ ہم ان سے بہت ڈرتے تھے. تو وہ دیکھ رہے تھے، پھر یہ بیلٹ شرٹ لگا رہا ہوں، پھر ایسے کر رہا ہوں جیسے ینگ لڑکا کرتا ہے. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. انہوں نے کہا جس چیز کی تلاش کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یا جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ سب مل سکتا ہے. یہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ جانچ لیتے ہیں بڑے لوگ جو ہے نا. یہ ساری چیزیں تمہارے پاس خود چل کے آ جائیں گی جب تم کچھ بن جاؤ گے. یہ ساری چیزیں تمہارے پاس بغیر محنت کے چل کے آ جائیں گی جب تم اپنے آپ کو کچھ بنا لو گے. تو پہلے اپنے آپ کو کچھ بناؤ. جس چیز کے لیے تم یہ تگ و دو کر رہے ہو نا، یہ اپنے آپ آ جائیں گی. اور وہ آئی. تو وہ نصیحت مجھے آج تک یاد ہے، اور بڑی اس پہ وہی ہوا کہ جب تم کچھ بن جاؤ گے تو جس چیز کے لیے یہ سب تم کر رہے ہو نا، یہ اپنے آپ تمہارے پاس
خود چل کے آئیں گی. تو یہ دو نصیحتیں تھیں. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماں اور باپ آپ کو نصیحت کریں، جو چیزیں سمجھائیں، اس پہ عمل کریں گے، یقین مانیں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی. ان کی نصیحت اگر سنیں گے، ان کی بات سن کے چلیں گے تو. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، آج میں نے آپ کی ملاقات ایک مکمل فنکار سے کرائی. ایک ذمہ دار باپ، ایک اپنے فن میں ڈوبا ہوا فنکار، اور ایک عاجز انسان، ایک مولائی انسان، ماں باپ کا مؤدب. یہی زندگی ہوتی ہے، اور کیا ہے. یہی کرنے انسان آتا ہے اس دنیا میں، اور کچھ نہیں کرنے آتا. خاص آپ سے مل کر، پہلے بھی بہت عزت تھی ان کی میرے دل میں، اب اس عزت میں مزید اضافہ ہو گیا. جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، یا جو لوگ اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے قوم کا وہ اثاثہ ہے کہ اگر ہم انہیں سونے میں بھی تولیں تو کم ہے. جواہرات ان کی قیمت نہیں ہے. یہ لوگ ہر عہد میں آئے اور اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو جینا سکھایا اور امر ہو گئے. میری انتہائی نیک تمنائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں اس آرزو کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ ان قریب مجھے فون آئے گا اور کہیں گے کہ میاں میں کربلا میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں، اور تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہیں، تنازعات سے دور، حساس، لوگوں سے پیار کرنے والے، لوگوں کی عزت کرنے والے. اللہ ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. یہ جہاں رہیں خوش رہیں، یہ جہاں رہیں مطمئن رہیں. پروردگار ہر بلا سے انہیں دور رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، جیسے خان صاحب رکھتے ہیں. فی امان.